اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ہیں اور پوری دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کو نااہل کرتی ہیں، ڈسکوالیفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو 13 سیاسی جماعتی اتحاد ہے، اس سیاسی جماعتی اتحاد نے پورے پاکستان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر جگہ یہ خبر پھیلانے کی بھرپور طریقے سے کوشش شروع کی ہوئی ہے اور اس کا باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی صورت کے اندر جو سابق وزیر اعظم پاکستان تھے ان کو ہر صورت نااہل کروا دیا جائے گا، ان کی نااہلی پکی ہو چکی ہے، ان کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے اور اب عدالتیں اپنے فیصلے کے ذریعے نہ صرف ان کے اوپر پابندی لگا دیں گی بلکہ ان کی جماعت کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ اس طرح کی خبریں پھیلانے والی جو ہماری حکومت ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے کے باوجود بھی، بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی، تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود بھی انتہائی پریشان ہے، انتہائی ٹینشن زدہ ہے اور اتنی حواس باختہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے بلنڈر اور ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں کہ جن کے کرنے کے نتیجے کے اندر ان کو سیاسی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے اب جو ان کے ووٹر تھے، تھوڑے بہت رہ گئے تھے جو سپورٹر تھے، وہ بھی ان سے دور ہٹتے جا رہے ہیں اور جو بڑی بڑی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ کب تک ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں نے اپنی سیاسی حریف کو شکست سے دوچار کرنا ہے۔ اب یہ جو 13 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، یہ جو ہماری حکومت تھی، اس کے جانے کے دن انتہائی قریب آتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جانے کے نہیں بلکہ ان کی جان جانے کے دن انتہائی قریب آتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ان کے چہروں سے واضح طور پر عیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی جو وزیر ہے اس کا چہرہ دیکھ لیجئے، کسی بھی بڑی شخصیت کا چہرہ دیکھ لیجئے تو وہ اس حوالے سے بڑے ٹینشن زدہ نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب معاملات کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کر رہی ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ پاکستانی قوم سب سے زیادہ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہی ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ اگر اس ٹائم میں بھی ایک بندہ ہے کہ جس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم نے اس کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہوا ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے اور اس بندے کو جتوانے کے حوالے سے بھی پاکستانی قوم بڑی زیادہ پرجوش ہے اور اسی پرجوش قوم کے لیے کچھ خبریں ایسی ہیں جو میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، جو جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ شخص بھی پاکستانی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں ہم سب کے ساتھ تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، یہ جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے اور آج کا دن، کل کا دن بڑا زیادہ اہم اس حوالے سے مانا جا رہا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم پاکستان تھے ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، ان کی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چلائی جا رہی ہیں، مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو پریشانی کی وجہ بنی ہوئی ہے، سبب بنی ہوئی ہیں باتیں ہماری موجودہ حکومت کے لیے، 13 سیاسی جماعتی اتحاد کے لیے، وہ باتیں سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی میڈیا کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اگر یہ باتیں عوام میں جائیں گی تو عوام پہلے ہی ایک شخص کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے جو حوصلے ہیں وہ مزید پختہ ہو جائیں گے، مزید بلند ہو جائیں گے اور اس کے اندر ہماری جو شکست ہے، ہماری جو ہار ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں حکومت کے لیے پریشانی کیا سبب بننے والی، ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جج ہیں ہمایوں دلاور، ان کے جو فیس بک اکاؤنٹ تھا جس کے اوپر جو سابق پرائم منسٹر پاکستان تھے ان کے خلاف مسلسل پوسٹیں کی جاتی رہیں، ان کے اوپر مسلسل تنقید کی جاتی رہی تھی اور پھر عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہمارا تو ایک ایسے جج کے پاس کیس لگا ہوا ہے کہ جو تو فیس بک کے اوپر ہمارے خلاف پوسٹیں کرتے ہیں، مطلب یہ ایک قسم کے بائزڈ ہیں، تو ان کے اوپر، ان کے ساتھ تو ہمارا کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کا یہ تو ہمارا کیس سن ہی نہیں سکتے تھے۔ جس کے بعد پھر ان کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے کنفرمیشن کروائی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی واقعی ہی یہ جو فیس بک اکاؤنٹ ہے یہ انہی کا ہی ہے، جج صاحب کا ہی ہے، ہمایوں دلاور صاحب کا ہی ہے اور اس کے اوپر جو پوسٹیں کی گئی تھی اب ہماری حکومت کہتی ہے ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ حالانکہ یہ کام فیس بک کو ایک لیٹر کوئی بھی حکومت لکھے تو 2 گھنٹوں کے اندر سارا ڈیٹیل، سارا ملبہ سامنے آ جاتا ہوتا ہے، کسی بھی اکاؤنٹ سے جتنے بھی عرصے کے دوران پوسٹیں کی گئی ہوں یا جو بھی لائک کمنٹ کیے گئے ہوں سارے سامنے آ جاتے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت کہتی ہے اب یہ اکاؤنٹ تو کنفرم ان کا ہو گیا کہ انہی کا یہ اکاؤنٹ ہے، لیکن ابھی ہمیں وہ ڈیٹا نہیں مل رہا ہے کہ جس ڈیٹا کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ اب یہ جو بوکھلاہٹ والی بات ہے حکومت کے لیے سب سے بڑی بوکھلاہٹ والی بات ہے کیونکہ حکومت کو انہی سے یہ بڑی زیادہ امید تھی کہ یہی ہماری مشکلات حل کروا سکتے ہیں اور ان کی مشکل جو ہے حکومت کی وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کو نااہل کروایا جا سکے کہ جس کے خلاف یہ ساری قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اب جو دوسری بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ٹینشن والی بات ہے ہماری حکومت کے لیے اور وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد
اب الیکشن رکوانے کے لیے جو اپنی آخری چالیں چل رہا تھا تو اس کے اندر ابھی کل پرسوں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جو الیکشن ہے وہ نئی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے ذریعے کروایا جائے گا, مردم شماری نئی مردم شماری جو ہوئی ہے اس کے ذریعے کروایا جائے گا. تو انہوں نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے بہت جلد جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کا ہم اجلاس بھی بلائیں گے, اس کے اندر ہم بیٹھ کر یہ مشاورت بھی کریں گے. حالانکہ اس حوالے سے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پہلے یہ لکھ کے ہی دے چکے ہیں, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت وہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ جی یہ بالکل ناممکن ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, جماعت اسلامی ہو, ان سب نے بھی واضح طور پر میاں شہباز شریف کو اور نون لیگ کو انکار کر دیا ہے کہ جی یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا ہے, ہم یہ کام بالکل نہیں کریں گے. اور جو اس طرح ہوگا کیونکہ پھر ایک سال کی پھر وہ جو ٹیکر جو حکومت آئے گی, نگران حکومت آئے گی, وہ ایک سال تک پھر اس طرح حکومت کر سکے گی اور ان کا ایک سال کا جو ٹینیور ہوگا اس کے اندر پھر سب کو پتا ہے کہ ہماری سیاست جو وہ ساری ڈوب جائے گی اور ایسے ایسے فیصلے کیے جائیں گے کہ جس کے بعد پھر ان کی سیاست کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو جائیں گے. تو اب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نون لیگ غلطیاں کر رہی ہیں, جو بہت بڑے بڑے بلنڈر کر رہی ہے, ان سے خود کو آہستہ آہستہ نکالیں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین نے بہت بڑا بلنڈر کیا تھا کہ انہوں نے جا کر جی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگایا جی, یعنی کہ سنڈے والے دن جس دن ہر چیز بند ہوتی ہے تو انہوں نے وہاں پر اسمبلی کے فلور کے اوپر جا کر یا انہوں نے سینٹ کے اندر جا کر ان کی جو مشاورتیں وغیرہ ہوتی ہے, جو اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں, اندر جا کر انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت اس کے اوپر بین کیا جائے, اس کو پابندی کا اس کا شکار کیا جائے. لیکن پھر وہاں پر دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی نے یہ غلطی کی تو وہاں پر جو دوسری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی پھر انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے اس سے بالکل واضح طور پر انکار کر دیا تھا. اور پھر یہ جو ناکامی تھی, یہ ناکامی پیپلز پارٹی کے گلے پڑ رہی تھی, لیکن پھر پیپلز پارٹی نے بڑے طریقے سے اس کو بھی نون لیگ کے گلے ڈال دیا اور میڈیا کے اوپر نون لیگ کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں. اب جو تیسری شکست ہوئی ہے اور بہت بڑی شکست ہو رہی ہے 13 سیاسی جماعتی اتحاد کو اس شخص کو بین کرنے کے اندر, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جی جو سینٹ ہے اس کے اندر اب یہ خبریں سامنے آئی کہ جی اس کے اندر تو چیئرمین زندہ باد کے نعرے لگے, یعنی کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے حق میں نعرے لگنا شروع ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال کس قدر حکومت کے لیے گمبھیر ہو گئی ہے. رضا ربانی نے وہاں پر جو بل تھا وہ پھاڑ دیا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اور اس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی اور بہت ساری جماعتیں انہوں نے بھی اس بل کی بڑی سخت مخالفت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری چار دیواری کا جو تحفظ ہے, یعنی کہ تحفظ تو خیر پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں مکمل طور پر. پچھلے 3 مہینے کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں, وہاں پر خواتین کی, عورتوں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی عزت پامال کرتے ہوئے وہ وہاں پر جو کام کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو چار دیواری کا تحفظ تھا وہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا, لیکن اب جو تقدس تھا اس کو ختم کیا جائے گا اگر یہ بل منظور کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد تو پھر کسی کا نہ پیپلز پارٹی والے کا گھر محفوظ رہے گا, نہ نون لیگ والے کا گھر محفوظ رہے گا, نہ جماعت اسلامی والے کا گھر محفوظ رہے گا, نہ سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے گھر محفوظ رہیں گے, بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے. تو ان لوگوں نے پھر اس کا انکار کیا اور یہ بھی ہماری حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. حکومت جتنی زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان چند دنوں کو زیادہ سے زیادہ اویل کر لے, ان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹ لے, اتنی ہی ان کو ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑے. اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہم ایسا کیا کام کریں کہ ہم اس شخص کو بھی ہرا لیں, اپنے آنے والے وقت کے لیے ہم پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ بھی کر لیں, نواز شریف صاحب کو وطن واپس بھی لے آئیں, ان کو پارٹیسپیٹ بھی کروا دیں الیکشن کے اندر, اور پھر الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے ہم جیت بھی جائیں. یعنی کہ ان کی جتنی بھی خواہشات تھیں جس کے لیے پچھلے یہ تقریباً 12-14 مہینے سے مسلسل کام کر رہے تھے, مسلسل محنت کر رہے تھے, اکٹھے ہو گئے تھے, جڑ گئے تھے, میڈیا کو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کرنے کی کوشش کی, اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور بھی انہوں نے جو راستہ اختیار کر سکتے تھے انہوں نے وہ سارے راستے اختیار کیے, مگر اس کے باوجود اب تک ان کو مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ناکامیوں کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہیں ان کو گھاٹا آ جاتا ہے, وہیں ان کو نقصان آ جاتا ہے. جو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھ کتنے زیادہ انہوں نے پروپیگنڈے کیے تھے توشہ خانہ کیس کے اوپر, اور ایک جواب نے چیئرمین کے ایک جواب نے ان کی توشہ خانہ کی جتنی بھی محنت تھی اس کے اوپر سارے کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا. اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیسے یہ جو توشہ خانہ والا ہمارا کام تھا اس کو آگے لے کر چلیں, یا کیسے ہم اب اس کے اندر بھی کامیابی سمیٹیں. کیونکہ اب جو جواب آیا ہے چیئرمین کی طرف سے تو وہ تو ایسا جواب ہے کہ جس کے سامنے آنے کے بعد جو حقائق ہیں وہ مزید کھلیں گے, اور اس کے اندر جو نااہلی تھی وہ تقریباً ناممکن ہوتی نظر آ رہی ہے. جبکہ دوسری جانب چھٹی والے دن بھی جو عدالتی کام ہے وہ چلایا جا رہا ہے مسلسل تیزی سے, یعنی کہ دنیا کے اندر بہت کم مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اتنا فاسٹلی اتنا تیز کیس چلایا گیا ہو کہ جتنا کیس سابق جو پرائم منسٹر پاکستان ہے
ان کا چلایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حکومت کی جو بدحواسی ہے وہ قائم ہے، حکومت کی جو پریشانی ہے وہ قائم ہے، اور حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں، کس طرح سے اپنے لیے ایک بہتر ماحول بنائیں، ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس کے اندر یہ کھل کر الیکشن بھی لڑ سکیں، جس کے اندر کھل کر یہ اپنی جتنی بھی ان کی پولیٹیکل محنت ہے اس کو بھی کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسا ماحول چاہتے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نہ ہو۔ اور اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ پارٹی انٹرا الیکشن کرواتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کروایا ہوتا، اگر یہ نہیں کروائیں گے تو ہم ان کا بلے کا نشان روک لیں گے، ہم ان کو بلے کا نشان دے دیں گے۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ یہ ہماری حکومت کون کون سے کام ایسے کام کروانے کی کوشش کر رہی ہے جن کا پاکستانیوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کون سی شخصیت آنے والے وقت میں پاکستان کی اگلی وزیر اعظم بنتی ہے۔